محترم ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انور راؤ کیل 2 کے کورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج اس کورس کا 24واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پولر کوآرڈینیٹس سسٹم کی بات کی اور اس میں ہم نے کچھ خاص قسم کے کروز کی ایکویشن ہم نے ڈرائیو کی، جیسا کہ وہ لائن جو کہ وائی ایکسس کے پیرلل ہوتی ہے، دیٹ از آر کوسائن تھیٹا از اکول ٹو اے، اور وہ لائن جو کہ ایکس ایکسس کے پیرلل ہوتی ہے، دیٹ از آر سائن تھیٹا از اکول ٹو بی۔ اور پھر جنرل ایکویشن سرکل کی ان پولر کوآرڈینیٹس معلوم کی، اس کے کوئی اسپیشل کیسز کیے، ان کی ایکویشن معلوم کی، جیسا کہ آر از اکول ٹو اے جسٹ وہ سرکل ہے جس کا کہ سینٹر اوریجن پر ہے اور جس کا ریڈیس اے ہے، اور آر از اکول ٹو 2a کوسائن تھیٹا وہ سرکل تھا جس کا کہ سینٹر جو ہے دیٹ واز آن دا انیشیل رے ایکس ایکسس ایٹ دا پوائنٹ A0 اینڈ دیٹ واز پاسنگ تھرو دا پول۔ آر از اکول ٹو -2a cos تھیٹا وہ سرکل تھا جس کا کہ سینٹر جو تھا دیٹ واز آن دا ایکس ایکسس، جس کے کوآرڈینیٹ اے پائی تھے، اور وہ وائی ایکسس کے لیفٹ پر واقع تھا۔ اور اس طریقے سے آر از اکول ٹو 2a سائن تھیٹا وہ سرکل تھا جو کہ پول میں سے گزر رہا تھا اور جس کا کہ سینٹر وائی ایکسس پہ تھا، جس کے کوآرڈینیٹ جو تھے دیٹ واز اے اور π/2 تھے۔ اور اسی طریقے سے آر از اکول ٹو -2a سائن تھیٹا وہ سرکل تھا جو کہ ایکس ایکسس کے نیچے تھا، پول میں سے گزر رہا تھا، اور جس کے سینٹر کے کوآرڈینیٹس دیٹ واز اے اور -π/2 تھے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سب سے پہلے کرو کو ڈرا کریں گے جن کی کہ پولر ایکویشنز ہمیں معلوم ہوگی۔ سب سے پہلے ان کو ہم عام لے مین کے طریقے سے کریں گے کہ تھیٹے کی ویلیوز کو دیں گے اور آر کی کورسپونڈنگ ویلیوز معلوم کریں گے اور وہ پوائنٹ ٹریس کریں گے، اور اس کے بعد ہم ان کو سسٹمیٹک طریقے سے کریں گے کہ ہمیں کرو کی کچھ باتیں پہلے سے معلوم ہو جائیں کہ وہ کس لائن کے اباؤٹ سیمیٹریکل ہے، ان باتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ایک کرو ڈرا کرتے ہیں جس کی کہ ایکویشن ہمیں یہ دی ہوئی ہے، آر از اکول ٹو سائن تھیٹا۔ اس میں ہم تھیٹے کی ویلیوز ویری کریں گے، آر کی کورسپونڈنگ ویلیوز معلوم کریں گے۔ یہاں پر ہم تھیٹا 0 سے شروع کرتے ہیں اور انٹرول جو ہے وہ π/6 کا لیتے ہیں، یعنی یہ ٹیبل بنائیں کہ جس میں تھیٹے کی ویلیو ہم 0، π/6، π/3، π/2، 2π/3 اور 5π/6 آنورڈز، π، 7π/6، 4π/3، 3π/2، 5π/3، 11π/6، 2π یہ لے رہے ہیں، اور ان میں ان اینگلز کے اوپر ہم سائن کی ویلیوز معلوم کریں گے۔ ان ٹیبل میں سیکنڈ رو جو ہے وہ سائن تھیٹا یعنی آر کی ویلیو ہمیں مل رہی ہے۔ فار تھیٹا از اکول ٹو 0، آر از اکول ٹو 0،
For theta is equal to pi by 6, r, I mean sin theta, is equal to 1 by 2. For theta is equal to pi by 3, sin theta, that is r, is equal to square root 3 by 2. For theta is equal to pi by 2, sin theta, I mean r, is equal to 1. For angle theta is equal to 2 pi by 3, that is 120 degree, r is equal to sin theta, that is equal to square root 3 divided by 2. And for r, 5 pi by 6, which is 150 degree, the sine of this angle is equal to 1 by 2. So at this theta, r is equal to 1 by 2. Similarly, we can go on from pi to 2 pi, and we get these values which are written on the second table. Here we see the values of r are the negative of those which we have find in the first table. Now we draw from this data. You can see here that we have a pole and the initial line, and we draw these points. First point, when theta is equal to pi by 6, r is equal to half. So this length from pole to this point is half unit. Then the point where theta is equal to pi by 6, and then the point where theta is pi by 3 and r is square root 3 by 2. Here the theta is 60 degree, and we know that sine of that is square root by 2. So the length of this, the distance of this point from the origin is square root 3 divided by 2. Then the point where r is equal to 1, theta is equal to pi by 2. For theta is equal to pi by 2, sin theta is 1. So here the angle theta is pi by 2 and the value of r is equal to 1, mean the distance of this point from the pole is 1 unit. Then theta is equal to 2 pi by 3 and the r is equal to square root by 3. So that is this point. And then theta is equal to pi by 6, that is 150 degree, and r is equal to 1 by 2. If we join these points, we get the circle. The other points, if we start now onwards from pi to 2 pi, we will repeat the same point. For example, if theta is equal to 7 pi by 6, then r is equal to minus 1 by 2. And in fact, it is the same point which we have for r is equal to 1 by 2 and theta is equal to pi by 6. So in this way, we will repeat all these points. So there is no need to consider these points, and we have finished our work, and that is our circle. دیکھیے r is equal to sin theta, ہمارے پاس ایک پولر کوآرڈینیٹس میں ایکویشن تھی، اس کو ہم نے ٹریس کیا اور یہ سرکل آپ نے دیکھا. اور اگر آپ کو یاد ہو، اس سے پہلے لیکچرز میں ہمارے پاس ہم نے ایک گراف کی بات کی تھی، r is equal to 2a sin theta. وہ اسی شکل کا سرکل تھا. اس میں ہمارے پاس جو a ہے وہ ہاف ہے، تو لہٰذا اس سے بھی ہم یہ بات کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سرکل ہوگا جس کا کہ سینٹر جو ہے وہ وائی ایکسس پہ ہوگا، جس کا کہ ریڈیس جو ہے وہ ہاف ہوگا اور جو کہ پول میں سے پاس کرے گا. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو مزید کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سرکل جو ہم نے ڈرا کیا ہے یہ ٹھیک ہے، کیونکہ کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم سے آپ کی واقفیت زیادہ ہے، تو ہم اس کو اس میں کنورٹ کر کے دیکھتے ہیں
تو کیا ہمارے پاس اسی سرکل کی ایکویشن نکلتی ہے اور یہی سرکل ہم ٹریس کرتے ہیں. اس کے لیے ہم اس ایکویشن کو سب سے پہلے کارٹیزین کوآرڈینیٹ ایکسس سسٹم میں چینج کرتے ہیں. یہ جو ایکویشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں دیٹ از r از اکول ٹو آر سائن تھیٹا, اس کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں بائی آر آن بوتھ سائڈس اینڈ وی گیٹ آر اسکوئر از اکول ٹو آر سائن تھیٹا. اس کو اب کارٹیزین کوآرڈینیٹ میں چینج کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آر اسکوئر کس کے برابر ہوتا ہے ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر کے, اور آر سائن تھیٹا کس کے برابر ہوتا ہے وائی کے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ایکویشن آر اسکوئر از اکول ٹو آر سائن تھیٹا یہ کیا بن جائے گی اگر ہم آر اسکوئر کی جگہ ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پٹ کریں اور آر سائن تھیٹے کی جگہ وائی پٹ کریں. سو وی ول گیٹ ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو وائی وچ از equivalent ٹو ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر minus y, and this equation can be written as x square plus y square minus y is equal to 0. On completing the square, we get x square plus y minus half whole square is equal to 1 by 4. And you can see here, this is the equation of the circle which is centered at 0 half, having the radius 1 by 2. So this is the same circle which we are discussing. اب تک یہ جو ہم نے پولر کوآرڈینیٹ میں جو ایکویشن تھی اس کا جو گراف ڈرا کیا وہ کسی خاص ٹیکنیکل میتھڈ سے نہیں کیا بلکہ تھیٹے کی ویلیوز دیتے گئے, آر کی ویلیو نکالتے گئے. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی سب سے اس سے کرو کو ڈرا کرنے سے پہلے کچھ کرو کی اگر انفارمیشن موجود ہو تو اور اندازہ ہو کہ یہ کرو کیسا ہوگا تو اس سے کسی کرو کو ڈرا کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے. جیسے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ پہلے سے ہی معلوم ہو کہ یہ اسٹریٹ لائن ہے تو آپ کو 2 پوائنٹ کافی ہوتے ہیں کارٹیزین کوآرڈینیٹس میں, یا کسی کرو کی آپ کو سمیٹری معلوم ہو کہ وہ کیسا ہے اس کی شکل کیا ہے. جیسے کہ پیرابولا ہے, آپ کو کارٹیزین کوآرڈینیٹس میں معلوم ہے کہ ایک ایسا پیرابولا y از اکول ٹو ایکس اسکوئر, وہ سیمیٹرک ہوتا ہے وائی ایکسس کے. تو اگر ہم ایک حصہ ڈرا کر لیں دوسرے کی اس کی ریفلیکشن لے لیں تو اس قسم کی باتیں ہم اس میں پولر کوآرڈینیٹس میں بھی کر سکتے ہیں. اس میں پولر کوآرڈینیٹس میں گیون ایکویشن کا جو گراف ہوگا وہ کب انیشیل لائن کے اباؤٹ سیمیٹرک ہوگا اور کب وہ وائی ایکسس جس کو کہ آپ کہہ لیجیے کہ لائن تھیٹا از اکول ٹو پائی بائی 2 اس کے اباؤٹ سیمیٹرک ہوگا اور کب پول کے اباؤٹ سیمیٹرک ہوگا. تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی رولز ہونے چاہیے, وہ ہم لکھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیز ٹیسٹ کرنا چاہیں کہ یہ کرو جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی شیپ نظر آئے گی. نمبر 1, سیمیٹرک اباؤٹ دا انیشیل لائن. If the equation of a curve remains unchanged when r theta is replaced by r minus theta, then the curve is symmetric about the initial line. So لہذا اگر آپ نے سیمیٹری انیشیل لائن کے راؤنڈ دیکھنی ہے تو گیون ایکویشن جو ہے ہمارے پاس اس میں تھیٹے کو ریپلیس کر دیں مائنس تھیٹا سے اور ایکویشن پھر بھی وہی رہے, آئیڈینٹیکل رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس کرو آئے گا وہ ہماری انیشیل لائن کے اباؤٹ سیمیٹرک ہوگا. نیکسٹ, سیمیٹری اباؤٹ دا وائی ایکسس. اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھیٹے کو اگر ہم ریپلیس کر دیں پائی مائنس تھیٹا سے, یعنی کہ اف وی ریپلیس آر تھیٹا بائی آر پائی مائنس تھیٹا اینڈ دا ایکویشن آف دا curve remain unchanged, then our curve will be symmetric about y-axis. Now for the symmetry
about the pole is just like that if the equation of a curve remains unchanged when r theta is replaced by minus r theta, then we say that our curve will be symmetric about the origin. اس قسم کے ہم ٹیسٹ جو ہیں وہ کرو کی ایکویشن میں یہ باتیں پٹ کر کے پہلے سے ہی معلوم کر لیتے ہیں، اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا کرو جو ہے نا وہ کیسا ہوگا، اور اس سیمیٹری سے ہم پھر فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں. ان سیمیٹریز کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا کرو جو ہے وہ پول سے پاس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سب سے پہلے پول کے کوآرڈینیٹس کیا ہوتے ہیں؟ پول کے کوآرڈینیٹ میں بالکل صاف ظاہر ہے کہ آر جو ہے وہ 0 ہوگا. اب اس میں اینگل کیا ہوگا؟ یہ ہم کوئی بھی اینگل آربیٹری اینگل دے سکتے ہیں، تو لہذا پول کے جو پولر کوآرڈینیٹ ہیں دیٹ از 0, تھیٹا ویئر تھیٹا میں بی اینی اینگل. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ گیون ایکویشن جو ہے اس کا کرو جو ہے یہ پول سے پاس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو لہٰذا ہم اس میں کیا پٹ کرتے ہیں؟ r is equal to 0 پٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے تھیٹا جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور اگر تھیٹے کی کوئی ویلیو ہمیں مل جائے تب ہم کہتے ہیں کہ یہ کرو جو ہے یہ پول سے پاس ہو رہا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ تھیٹے کی ویلیو تو ہمیں ملنی چاہیے، لیکن بعض اوقات تھیٹے کی ویلیو نہیں ملتی. مثال کے طور پر اگر ایسا آ جائے، فرض کر لیجیے کہ آپ کے پاس ایسا آ جائے کہ cos تھیٹا از اکول ٹو 2، یعنی کہ آر کی کسی ویلیو کو پٹ کرنے سے اس ایکویشن میں cos تھیٹے کی ویلیو 2 آ جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ cos تھیٹا نیور 2، cos تھیٹا جو ہمیشہ دیٹ از لائز بٹوین -1 اینڈ 1. تو یہ کیس ایسا نہیں ہوگا، تو اس میں یہ کیس ایسا ہوگا کہ ہمارا جو کرو جو ہے وہ پول سے پاس نہیں کرے گا. لیکن اگر r is equal to 0 پٹ کرنے سے ہمیں تھیٹے کی ریزنیبل ویلیو مل جاتی ہے تو ہمارا کرو جو ہے وہ پول سے پاس ہوگا. اس کے علاوہ یہ ساری باتیں دیکھنے کے علاوہ ہمیں بہت سارے پوائنٹس بھی چاہیے تاکہ ہم جو ہے اپنا کرو جو ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے ٹریس کر سکیں اور معلوم کر سکیں کہ کرو کس طرف جا رہا ہے. جتنے زیادہ سے زیادہ ہم پوائنٹ معلوم کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے سود مند ہوگا. اور پوائنٹس معلوم کرنے کے لیے بڑا ہی پرانا طریقہ ہے کہ ہم وہی ٹیبل بنائیں گے کہ اس میں ایک طرف تھیٹا کی ویلیو ہوگی اور دوسری طرف آر کی ویلیو ہوگی، تو ان ٹیبل سے بھی ہم ہیلپ لیں گے. لہذا اب ہم ایک کرو کو ٹریس کر رہے ہیں، اس کی ایک ایکویشن دے رہے ہیں سب سے پہلے پولر فارم میں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کرو کیا بنتا ہے. آئیے، r is equal to a into 1 minus cos theta. اس کی ہم پہلے سیمیٹری ٹیسٹ کرتے ہیں، سیمیٹری اباؤٹ دا انیشیل لائن. انیشیل لائن کی سیمیٹری ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم تھیٹے کو ریپلیس کرتے ہیں مائنس تھیٹا سے. ایز یو نو cos minus theta is equal to cos theta. So the equation remains same by replacing theta by minus theta. It means the curve of this equation is symmetric about the initial line, or you can say about x-axis. لہذا ہمارا کرو جو ہے وہ انیشیل لائن ایکس ایکسس کے سیمیٹرک ہے. تو اگر ہم اس کو ڈرا کر لیں اباؤ دا ایکس ایکسس، تو اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ ویسی ہی ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم باقی تمام پوائنٹ لے کے ڈرا کریں، صرف ریفلیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پورا کرو جو ہے نا وہ ڈرا کر سکتے ہیں. آئیے ہم اس کرو کو ڈرا کرتے ہیں. پہلے ہم پتا تو چل گیا ہے کہ یہ سیمیٹرک ہے اباؤٹ ایکس ایکسس کے. اب ہم کوئی ٹیبل بنائیں گے جس سے کہ ہم ویلیوز لیں گے. آپ کے سامنے یہ ٹیبل ہے.
جس میں کہ ہم تھیٹے کی ویلیو 0, π/3, π/2, 2π/3 اینڈ پائی لے رہے ہیں. اگلی ویلیو پائی سے لے کے 2 پائی کی کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کرو جو ہے نا ہمارا یہ ایکس ایکسس کے اباؤٹ سیمیٹرک ہے. سو دا ویلیوز فار آر where r is equal to a into 1 minus cos theta. So that is at 0 it is 0, and at π/3 it will be a/2, and at π/2 it is a, and at 2π/3 it is 3a/2, and at pi it is 2a. You can see as theta varies from 0 to pi, cos theta decreases steadily from 1 to -1, and therefore 1 minus cos theta increases steadily from 0 to 2. Thus, as theta varies from 0 to pi, the value of r is equal to a into 1 minus cos theta will increase steadily from an initial value of r is equal to 0 to the final value of r is equal to 2a. یہ آپ کے سامنے ہم نے یہ اس گراف کو ڈرا کیا ہے. پول جو ہے وہ اوریجن پر ہے, اور پھر اس پہ اگر ہم ویلیو π/, دیں تھیٹا کی, تو ہمارے پاس جو آر نکلتا ہے دیٹ از a/2, اور اس طریقے سے وہ اگلا پوائنٹ ہے. جبکہ تھیٹا π/2 ہے تو ہمارے پاس جو آر جو ہے وہ a ہے, اور پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ جب تھیٹا 2π/3 ہے تو ہمارا آر جو ہے وہ 3a/2 ہے, اور اس طریقے سے جب ہمارا تھیٹا جو ہے وہ پائی ہے تو آر از اکول ٹو 2a. یہ پوائنٹس ہمارے پاس آئے, ان کو ملایا, اور اس طریقے سے ہمیں اس کرو کا یہ حصہ مل گیا. ابھی ہم جانتے ہیں کہ تھیٹا کو ہم نے ویری کرنا ہے پائی سے 2 پائی تک, لیکن اس کے پوائنٹس کی ضرورت نہیں. ہم اس کی ریفلیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ یہ جو ہمارا کرو ہے ہم نے معلوم کیا ہے کہ سیمیٹرک ہے اباؤٹ ایکس ایکسس, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوئر ہاف ہم جو اسی طریقے سے یہ ٹریس کر لیں گے. یہ جو آپ کو سامنے یہ کرو جو نظر آ رہا ہے, جس کی ایکویشن r از اکول ٹو a 1 مائنس کاس تھیٹا ہے, یہ خاص شکل کا ہے. دیکھیے یہ ایک دل کی شکل کا ہے, اور اس لیے اس کرو کو ہم کارڈیائڈ کرو کہتے ہیں. یہ کارڈیائڈ کے جو کرو ہیں ان کی ڈفرینٹ ڈائریکشن ہو سکتی ہیں. اس کے جو مشہور جو ڈائریکشنز ہیں وہ ہم ابھی آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں. یہ آپ کو 4 قسم کے کارڈیائڈ نظر آ رہے ہیں, جن کی ایکویشن ایسے ہے r از اکول ٹو a 1 مائنس کاس تھیٹا, پھر r از اکول ٹو a 1 پلس کاس تھیٹا, پھر r از اکول ٹو a انٹو 1 مائنس سائن تھیٹا, اور پھر r از اکول ٹو a 1 پلس سائن تھیٹا. یہ اوپر والے جن کی ایکویشن میں کوسائن آتا ہے, دیز آر سیمیٹرک اباؤٹ دا انیشیل لائن. اس میں آپ یہ محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ کوسائن تھیٹے میں اگر تھیٹے کو مائنس تھیٹا سے ریپلیس کیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا کیونکہ ایکویشن جو ہے وہ سیم رہتی ہے, تو ہمارے یہ جو اوپر والے جو کرو ہیں یہ سیمیٹرک ہیں اباؤٹ ایکس ایکسس, اور یو کین سے اباؤٹ دا انیشیل لائن. یہ نیچے والے جو دو کرو ہیں دیز آر سیمیٹرک اباؤٹ دا وائی ایکسس, اور اس میں دیکھ لیں آپ ان کی ایکویشن میں اگر تھیٹے کو ہم ریپلیس کر دیں بائی پائی مائنس تھیٹے سے, سو سائن آف پائی مائنس تھیٹا از اکول ٹو دیٹ از اگین سائن تھیٹا. سو دیئر فور equation remains unchanged. So therefore these cardioids are symmetric about the y-axis, or the line you can say theta is equal to pi by 2.
اوپر والے جو دو کارڈائڈز ہیں ان میں جو لیفٹ پر ہے ان میں کچھ ہی خاص پوائنٹ اگر ہم معلوم کرنا چاہیں تو اگر یہ پول کو دیکھنا چاہیں تو اس میں اگر ہم r از اکول ٹو 0 پٹ کریں ایکویشن میں یا تو ہمارے پاس کوسائن تھیٹا جو ہے وہ کیا نکلتا ہے. سو دیٹ از اف r از اکول ٹو 0 so then your cosine theta is equal to 1 and from there theta is equal to 0. So therefore this is the pole. اور یہ جو پوائنٹ بی ہے اس کو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں تھیٹا ہمارے پاس کیا ہے, تھیٹا از اکول ٹو پائی. تو اس کا آر نکالنے کے لیے ہم کیا کریں کہ اس میں تھیٹا از اکول ٹو پائی پٹ کر دیں, کیونکہ کوسائن پائی از اکول ٹو -1, so therefore we will be getting r is equal to 2a. So the polar coordinates of B will be 2a pi. اوپر والی فگر میں جو آپ کے پاس رائٹ پر جو یہ کارڈائڈ ہے جس کی ایکویشن r is equal to a 1 plus cos theta ہے, یہ بھی پول سے پاس کر رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اگر ہم r 0 کریں تو ہمارے پاس تھیٹے کی ویلیو جو ہے وہ کیا نکلتی ہے, دیٹ از یو کین سی ہیئر اف r از اکول ٹو 0 دین کوسائن تھیٹا از اکول ٹو -1 اینڈ اف کوسائن تھیٹا از اکول ٹو -1 دین ان فیکٹ تھیٹا از اکول ٹو پائی. So it means that we are getting theta when putting r is equal to 0. It means it is passing through the pole. Now these cardioids جو کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں ان جن کی ایکویشن پہلے جو لیفٹ پر ہے r is equal to a into 1 minus sin theta ہے اور یہ سیمیٹرک ہے about the y axis. اور اس میں یہ جو ہمارے پاس جو پول ہے وہ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کہ پول کرو پہ واقع ہے یا نہیں ہے تو پٹ r is equal to 0. سو اس میں r is equal to اگر ہم 0 پٹ کر دیں تو we will be getting 1 minus sin theta is equal to 0 and from here we will get sin theta is equal to 1. So theta will be equal to pi by 2. کیونکہ ہمیں تھیٹے کی ڈیفینیٹ ویلیو مل رہی ہے r is equal to 0 پٹ کرنے سے, تو لہٰذا یہ جو کارڈیائڈ ہے یہ پول میں سے پاس کر رہا ہے جس کے کوآرڈینیٹ 0 پائی بائی 2 ہے. اس طریقے سے جو پوائنٹ سی نظر آ رہا ہے اس میں سے یہ پاس کر رہا ہے, اس کے کوآرڈینیٹ اگر ہمیں معلوم کرنے ہیں تو کیونکہ ہمارے پاس اس میں جو اینگل بنتا ہے دیٹ از -π/2 بنتا ہے, تو ہم اس میں -π/2 پٹ کریں تو جو r کی ویلیو نکلتی ہے دیٹ از 2a. تو c کے جو پولر کوآرڈینیٹس ہیں دیٹ از 2a -π/2. یہ رائٹ پر جو ہے نچلے فگرز میں جو رائٹ پر کارڈیائڈ ہے دیٹ از جس کی ایکویشن ہے r is equal to a into 1 plus sin theta, یہ بھی سیمیٹرک ہے اباؤٹ y ایکسس, کیونکہ یہاں کے اگر تھیٹے کو ریپلیس کیا جائے پائی مائنس تھیٹا سے تو وہی ایکویشن رہتی ہے. اور اس یہ اگر دیکھنا چاہیں کہ یہ پول میں سے پاس کرتا ہے یا نہیں تو پٹ r is equal to 0 and by putting this we are getting theta is equal to -π/2. So it is passing through the pole whose coordinates are 0 -π/2. اور جو پوائنٹ ڈی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے کوآرڈینیٹ ہم ایسے معلوم کریں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس جو اس کا تھیٹا ہے اس ٹرمینل رے کا جس پہ کہ ڈی واقع ہے دیٹ از π/2. تو اس میں اگر π/2 پٹ کر دیں سائن π/2 یو نو دیٹ از اکول ٹو 1. سو r is equal to 2a. So the coordinates of D are 2a π/2. یہ جو آپ کے پاس ہم نے یہ 4 قسم کے مشہور قسم کے کارڈیائڈز آپ کو بتائیں, تو یہ ہم اس بات کا پہ زور دے رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو کارٹیزین جیومیٹری کے اندر بہت سارے مشہور کرو کی ایکویشن آپ کو یاد ہوتی ہے اور اگر وہ ایکویشن دے رکھی ہوں تو آپ ان کو
کی شکل ان کو آپ کو یاد ہوتی ہے تو آپ ان چند مشہور جو کروز ہیں پولر کوآرڈینیٹس میں جن کو ہم ڈرا کرتے ہیں تو ان کی ایکویشن اور ان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں گے, کچھ اور کرو بھی ہیں ہمارے پاس, ان کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کو یہ سامنے جو چند ایکویشنیں لکھی نظر آ رہی ہیں, r از اکول ٹو اے پلس بی سائن تھیٹا, r از اکول ٹو اے مائنس بی سائن تھیٹا, r از اکول ٹو اے پلس بی کاس تھیٹا, r از اکول ٹو اے مائنس بی کاس تھیٹا. ہیئر اے اینڈ بی آر کانسٹنٹس. ان کو اگر ہم ڈرا کریں تو ان سے جو فگر ہوتی ہیں ان کو ان جنرل ہم لیما کونس کہتے ہیں. ان کروز کو ہم لیما کونس کہتے ہیں. کارڈیاڈ جو ہے ان کا ایک اسپیشل کیس ہے اور یہ جنرل ہمارے پاس کیس ہے. سو ان کی فگر کیسی ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہوتی ہے, دیٹ ڈیپینڈز اپون دا ویلیوز آف اے اینڈ بی, اور ان فیکٹ دیٹ ڈیپینڈز اپون دا ریشو آف اے اینڈ بی. If the ratio A or B is less than 1, I mean A is less than B, then the graph of just like that, and this is a Lima cone with inner loop. And if the ratio A by B is equal to 1, that is A is equal to B, then you can see the graph will be a cardioid. And if the ratio A or B lies between 1 and 2, then the graph will be just like that figure before you, and this is called dimpled Lima cone. And if the ratio A or B is greater than 2, then the shape is just like this graph before you, and we call it convex Lima cone. اس کے علاوہ ہم نے جن کروز کی بات کرنی ہے ان کی شیپ کو, فگر کو ہم لیمنسکیٹ کہتے ہیں. ان کی ایکویشن کیسی ہوتی ہے اور ان کی شکل کیسی ہوتی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. لیمنسکیٹ. A is greater than 0, then these equation. R square is equal to A square cosine of 2 theta. R square is equal to minus A square cosine of 2 theta. R square is equal to A square sine 2 theta. And R square is equal to minus A square sine 2 theta. These represent propeller shaped curves called lemniscates. And this word is from the Greek word leminikos, for looped ribbon resembling the figure 8. یہ ہماری جو ڈیجٹ ہے 8 اس جیسا ہوتا ہے. The lemniscate are centered at the origin, but the position relative to the polar axis depends upon the sign preceding the A square and whether sin 2 theta or cos theta appears in the equation. ان کروز کا ڈائیگرام اس شکل کا ہوگا جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ ڈیجٹ 8 کی طرح کا ہے, اور اگر ایکویشن میں کوسائن ہے دین اٹ از سیمیٹریکل اباؤٹ دا انیشل لائن, اور اگر یہ آپ کی ایکویشن میں سائن ہے تو دین اٹ از سیمیٹریکل اباؤٹ وائی ایکسس. آئیے ہم ایک خاص ایگزامپل لے کے, پرٹیکولر ایگزامپل لے کے اس کو ڈرا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی فگر اسی قسم کی آئے گی جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا.
آئیے ایگزامپل کرتے ہیں. r square is equal to 4 cosine 2 theta. سو یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ سیمیٹرک ہے اباؤٹ دا انیشیل لائن, کیونکہ اس میں تھیٹا کو اگر ہم مائنس تھیٹا سے ریپلیس کریں تو ہمارے پاس یہ ایکویشن وہی رہتی ہے. وی ریڈ دا ایکویشن ریپرزینٹس اے لیمنسکیٹ, دا گراف از سیمیٹرک اباؤٹ دا ایکس ایکسس and y-axis. y-axis, if you put theta is equal to pi minus theta, so it will becomes cosine of 2 pi minus 2 theta, which will be again equal to cosine of 2 theta. So the equation remains unchanged if we replace theta by pi minus theta. So the graph will be symmetric about y-axis. Therefore, we can obtain each graph by first sketching the portion of the graph in the range of 0 to pi by 2, and then reflecting the portion about the x and y axis. The curve passes through the origin when theta is equal to pi by 4. یہ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس میں r is equal to 0 پٹ کریں تو ہمارے پاس کوسائن 2 تھیٹا جو ہے دیٹ از equal to 0, and so cosine 2 theta is equal to 0 mean that 2 theta is pi by 2, and therefore theta is equal to pi by 4. So the coordinates of the pole is 0, pi by 4. As theta varies from 0 to pi by 4, the values of cosine 2 theta decreases steadily from 1 to 0, and so r decreases steadily from 2 to 0. For theta in the range of pi by 4 to pi by 2, the quantity cos 2 theta is negative. So there are no real values of r satisfying the first equation. Thus there are no points on the graph for such theta. Dear students, یہ آپ اس کو اس طریقے سے آپ کو زیادہ سمجھ نہیں لگے گی. آپ خود جو ہے وہ تھیٹے کو ویری کر کے دیکھیں گے. اس میں جس وقت آپ پائی بائی 4 سے پائی بائی 2 کی ویلیوز دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کا سلوشن جو ہے نا وہ نہیں ملے گا, وہ نیگیٹو کوئی کوانٹٹی اندر دا اسکوائر روٹ آ جائے گی, اور آپ جانتے ہیں کہ نیگیٹو ریئل نمبرز کا اسکوائر روٹ ریئل نمبر سسٹم میں ایگزسٹ نہیں کرتا, تو وہاں ہمیں سلوشن نہیں ملے گا. یہ پلیز آپ خود چیک کریں. یہ جتنے پورشن کی ہم نے بات کی ہے فرام تھیٹا از اکول ٹو 0 ٹو پائی بائی 4, آئیے اس کو ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں. یہ ڈرا کیا ہوا یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ ہم نے ڈرا کیا ہے. تو اس ایکویشن میں اگر ہم تھیٹا 0 پٹ کریں تو r 2 نکلتا ہے, اور تھیٹا پائی بائی 6 پٹ کریں تو r اسکوائر روٹ 2 نکلتا ہے, اور تھیٹا اگر پائی بائی 4 پٹ کریں تو r جو ہے وہ 0 نکلتا ہے. خیال رہے کہ ہم اس ایکویشن کو یوں لکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہماری ایکویشن جو تھی دیٹ واز r اسکوائر از اکول ٹو 4 کوسائن 2 تھیٹا, اور اس کو ہم ڈیفینیٹلی ایسے لکھ سکتے ہیں r از اکول ٹو 2 اسکوائر روٹ آف کوسائن 2 تھیٹا. سو اس میں جو یہ پورشن آپ کو فگر میں جو سامنے نظر آ رہا ہے اس گراف کا, اب ہم اپنی اس سیمیٹری پراپرٹی سے فائدہ اٹھائیں گے. اور کیونکہ ہمیں معلوم ہے شروع سے ہی کہ یہ جو گراف ہے یہ سیمیٹرک ہے اباؤٹ انیشیل لائن, سو اگر اس کی ریفلیکشن ایکس ایکسس میں دیکھیں تو یہ 4th کوارڈرنٹ میں یہ گراف اسی طریقے سے ہمارے پاس اس کے امیجز لیں اور ان کو ملائیں تو یہ گراف ہمارے پاس 4th کوارڈرنٹ میں یہ بن جائے گا,
اور یہ اس گراف کا یہ پورشن جو کہ فرسٹ کوارڈنٹ اور فورتھ کوارڈنٹ میں ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اب اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا جو کرو ہے دیٹ از سیمیٹرک اباؤٹ دا وائی ایکسس, اور بالکل جیسا لوپ ہمارا یہ فرسٹ اور فورتھ کوارڈنٹ میں بنا ہے, یہ بالکل اس کا مرر امیج جو ہے ہم اس میں تھرڈ اور سیکنڈ کوارڈنٹ میں بنا لیتے ہیں, اور اس طریقے سے ہمیں یہ 8 جو کہ لیٹا ہوا ہے along the انیشیل رے کہہ لیں یا along the ایکس ایکسس کہہ لیں, وہ ہمیں مل جائے گا. اور یہی ہمارا ہم جانتے ہیں کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس قسم کے فگر کو لیمن اسکیٹ کہتے ہیں. سو آر اسکوئر از اکول ٹو 4 cos 2 تھیٹا جو ہے وہ لیمن اسکیٹ ہے, جس کی ڈائیگرام آپ کے سامنے موجود ہے. اب ہم جس کروز کی بات کریں گے ان کو روز کروز کہتے ہیں. یہ کیوں روز کروز کہلاتے ہیں؟ یہ بالکل ایک پھول کی طرح بنتے ہیں, جیسے کہ پھول کی پتی ہمارے پاس ہوتی ہیں, ان کا سینٹر ہوتا ہے اور ان کی پھول کی پتیاں ہوتی ہیں, اس قسم کی فگر ان کی بنتی ہے, اور ان کی جو پولر ایکویشن ہے وہ ایسی ہوتی ہیں. R is equal to A sin. Equations of the form R is equal to A sin n theta and R is equal to A cos n theta represent flower-shaped curves called roses. The rose has n equally spaced petals or loops if n is odd, and 2n equally spaced petals if n is even. یہ آپ کے سامنے اسکرین پر اگر n is equal to 2 ہے تو ہمارے پاس اس طریقے کی 4 پتیاں بنے گی, اور اگر n is equal to 3 ہے تو ان کی تعداد 3 ہی رہے گی. ان یہ روزز کو ہم ایکچولی ٹریس نہیں کرتے, بس صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب اس قسم کی ہمارے پاس ایکویشن ہو تو ان کا گراف اس قسم کا پھول بنتا ہے, اور اگر یہ آپ کا جو n ہے یہ ایون ہو تو 2n پتیاں بنتی ہیں, یعنی ٹوائس اس کے دگنی پتیاں بنتی ہیں, اور اگر n جو ہے آڈ ہو تو اتنی ہی پتیاں بنتی ہیں. آخر میں ہم نے جس کرو کی بات کرنی ہے اس کو اسپرل کہتے ہیں. اس کی شکل ہم آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں, اور اس کی جو ایکویشن ہے وہ یہ ہوتی ہے R is equal to A theta. اس میں تھیٹے کی ویلیو دیتے جائیں, R نکالتے جائیں. ہم اس میں ایک خاص اگر A is equal to 1 ہو اس کو آپ کو ٹریس کر کے بتاتے ہیں. اگر A is equal to 1 ہو تو ایکویشن ہماری بن جائے گی R is equal to تھیٹا, اور تھیٹے کی ویلیو اگر ہم 0 پائی 2 پائی 3 پائی دیں تو R کی بھی وہی ویلیو نکلیں گی, کیونکہ یہ ریڈینز میں ہے تو ریڈینز ریئل نمبر ہوتی ہیں, تو R جو ہے ہمارے پاس 0 پائی 2 پائی اور 3 پائی نکلے گا. اور اسی طریقے سے آگے چلتے جائیں, اور اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ ہمارے پاس ان کی یہ کرو جو ہے کس کس جگہ پر یہ وائی ایکسس کو کراس کرے گا اور کس کس جگہ پر یہ ایکس ایکسس کو کراس کرے گا, تو ہمارے پاس ایکس ایکسس کو کراس کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی یہ ہونی چاہیے کہ وہاں پر تھیٹا جو ہمارے پاس 0 ہو, پائی ہو, 2 پائی ہو, 3 پائی ہو, اور وائی ایکسس کو کہاں کراس کرتے ہیں وہاں پر ڈیفینیٹلی تھیٹا جو ہمارے پاس پائی بائی 2, 3 پائی بائی 2, 5 پائی بائی 2, 7 پائی بائی 2 ہونا چاہیے, اور یہی ہمارے پاس آر کی ویلیوز ہوں گی کیونکہ آر از اکول ٹو تھیٹا. ہم یہ اینٹی کلاک وائز جا رہے ہیں, اور یہ آپ کے سامنے یہ فگر ہے, ڈائیگرام ہے کہ 0 پر 0 ہے اور وہ پائی بائی 2 پر آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس پائی پر پوائنٹ نظر آ رہا ہے, پھر 3 پائی بائی 2 پہ پوائنٹ نظر آ رہا ہے, پھر 2 پائی. یہ آپ کا جو آر جو ہے یہ جو ہی تھیٹا بڑھتا ہے تو آر بھی بڑھ رہا ہے, تو لہٰذا یہ آپ کے پاس اس کے بعد جس طریقے سے ہمارے پاس تھیٹا پھر 5 پائی بائی 2 ہو گیا تو آر آپ کا اتنا چلا گیا. ریڈیل جو ویکٹرز ہے یا ریڈیس ڈسٹینس ہے
فرام دا اوریجن, اور پھر تھیٹا جو ہے 3 پائی ہوا تو وہ آپ کے پاس پوائنٹ نظر آ رہا ہے اور اتنا ہو گیا. پھر ہمارے پاس تھیٹا 7 پائی بائی 2 ہوا تو وہ پوائنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو, اور پھر تھیٹا جو ہے وہ 4 پائی ہوا تو آپ کو وہ ایکس ایکسس پہ پوائنٹ نظر آ رہا ہے. اس طریقے سے اگر آپ یہ چلتے جائیں تو یہ دیکھیے کہ آپ کو ایک جو یہ اس قسم کی فگر مل رہی ہے, اس کو ہم سپرل کہتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس جو گراف آیا ہے یہ جو ہے ڈیفینیٹلی ہم نے یہ پولر کوآرڈینیٹس کو استعمال کر کے یہ گراف حاصل کیا ہے. یہ جتنے بھی ہم نے گراف لیے ہیں آپ نے دیکھے ہیں, یہ جو ہم نے یہ ان کے ایکویشنوں کو ٹریس کیا ہے, اور یہ جو ان کی شکلیں ہیں یہ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ اگر یہ ہم کارٹیزین ایکسس سسٹم ہی رہتے اور ہمارے پاس پولر کوآرڈینیٹ ایکسس سسٹم نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اس قسم کے گراف ہمیں بنانے کے لیے مشکل ہوتی. تو اس لیے پولر کوآرڈینیٹس کا اپنا رول ہے, اور وہ کئی اس قسم کے گرافس کی ایکویشن مہیا کرتے ہیں جو کہ ہمیں کارٹیزین کوآرڈینیٹس میں جن کے لیے مشکل پیش آتی ہے. سو آج کے لیکچر میں ہم نے پولر کوآرڈینیٹس کی میں گیون ایکویشنز کے گراف کیے, مشہور گراف کیے, اور اس کا جو ہمارا آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قسم کے ریجن کو ہم ٹریس کر سکیں اور اس کو ہم استعمال کر سکیں اپنی انٹیگریشن میں. تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچرز میں ہم یہ کریں گے, اپنا آبجیکٹ حاصل کریں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.